إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 77 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ شعراء جو کہ 19ویں سپارے میں ہیں اس سورت کے شروع سے شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ شعراء یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کا بیان عموماً اخلاق پہ، عقائد پہ، پہلی قوموں کے واقعات پہ ہوتا ہے، اور آیات میں الفاظ جو ہیں وہ مشکل سے ہوتے ہیں، اور آیات کا جو بہاؤ ہے اس انداز سے ہوتا ہے کہ جس میں بلاغت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. تو سورۃ شعراء جمع ہے شاعر کی، اور شاعر اسے بولتے ہیں جسے ہم بھی اپنی اردو زبان میں بھی شاعر ہی بولتے ہیں، کہ جو کلام کو مزین کر کے، گفتگو کو آپس میں الفاظ کو جوڑ کے، ان کے قافیے کو مزین کر کے بات کو بنا لیتا ہو، اسے شاعر کہا جاتا ہے. اور اس صورت میں آگے چل کے صورت کے آخر میں جا کے شعراء کے بارے میں تھوڑا سا بتایا گیا ہے کہ یہ کلام قرآن مجید کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، شعراء ایسا کلام نہیں بنا سکتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے جو اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا ہے. تو وہاں پہ لفظ شعراء گزرا ہے. اور ایک یاد دہانی کے طور پہ بتا دوں کہ سورتوں کے یہ نام توقیفی ہوتے ہیں. توقیفی کا معنی کہ ہمارے انسانوں کی طرف سے اس پہ وقف اور سٹاپ ہوتا ہے، اجتہاد کر کے سوچ کر کے نہیں رکھے گئے ہوتے ہیں، بلکہ یہ نام اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رکھے گئے ہوتے ہیں. کسی عالم کے اجتہاد سے یہ نام نہیں بنائے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سورت کا نام سورۃ شعراء آیا ہے. اسی طرح کچھ اور نام بھی اس سورت کے، سورۃ طاسین میم بھی نام ہے، معروف اس کا نام ہے، وہ ہے سورۃ شعراء. یہ مکی سورت ہے. اور سورت کے شروع کرنے سے پہلے ایک بات بطور تمہید کے بتانا چاہتا ہوں. قرآن مجید کو اگر میجر ضمنی طور پہ تو بہت سارے موضوعات ہو سکتے ہیں، اگر بڑے موضوعات پہ قرآن مجید کو تقسیم کیا جائے تو قرآن مجید کو ہم 3 حصوں میں بڑے موضوعات میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا موضوع ہے کہ قرآن مجید میں عقائد ہیں، کہ اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو امور غیب کی باتیں بتائی ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، ان تمام کے بارے میں عقیدہ اور نظریہ کیا رکھنا ہے، یہ ایک موضوع ہے. دوسرا قرآن مجید کا موضوع ہے امر اور نہیں، آرڈر، یہ کرو اور یہ نہ کرو. تیسرا قرآن مجید کا ایک بہت بڑا مضمون ہے یا عنوان ہے، اور وہ ہے پہلے انبیاء اور پہلے قوموں کے واقعات. اس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے عقیدے اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو انبیاء نے اپنی قوموں تک ایسے انداز سے پہنچایا،
اور ان قوموں نے اللہ کی بات کو مان لیا تو یوں کامیاب ہو گئے، نہیں مانا تو پھر اس طرح کر کے ناکام ہوئے اور اس طرح کر کے انہیں عذاب دیا گیا۔ یہ عبرت کی باتیں اللہ تعالیٰ یعنی اس قوموں کے واقعات میں بیان کرتا ہے۔ تو عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے قرآن مجید کا یہ تیسرا موضوع واقعات قوموں کے یہ اس صورت میں بڑے حصے میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس صورت کا آغاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے سے ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے گا۔ اور اس ضمن میں پہلے واقعات بھی آئے ہیں کہ پہلے بھی نبیوں نے کیا اور آگے سے قوموں نے ان کو بھی اس طرح کے برے برے جوابات دیے تھے۔ تو سورت کا آغاز ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم۔ یہ تین حروف طا، سین اور میم حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں پیچھے ہم کافی تفصیل سے جان چکے ہیں کہ ان کا حقیقی معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور ان کو صورتوں کے شروع میں یعنی اس طرح کر کے بیان کیا گیا ہے کہ عربوں کے لیے ایک نیا انداز، ایک نیا اسلوب تھا اور انتہائی معنویت خیز انداز تھا کہ یہ کلام انہی حروف سے بنایا گیا ہے۔ اگر سمجھتے ہو کہ یہ کلام غلط ہے تو آؤ اس طرح کا کلام بنا کے دکھا دو۔ یہ حکمت بیان کی جاتی ہے اس طرح کے حروف سے، حروف مقطعات سے۔ تو سورت کا آغاز ہے طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ تلک آیات، یہ آیات ہیں الکتاب المبین، ایک ایسی کتاب کی جو مبین ہے، روشن ہے۔ یہاں پہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا تلکا، اور ہم ترجمہ کرتے ہیں یہ آیات۔ اس کی تفصیلی بات اگر ہم شروع میں سورۃ بقرہ میں دیکھیں تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں، ذالک میں اس پہ تفصیل سے بات بتائی گئی تھی۔ اشارہ کر دیتا ہوں کہ تلکا عربی میں اشارہ بعید ہے۔ عربی میں ایک ہوتا ہے دس اور ایک ہوتا ہے ڈیٹ۔ قریب کے لیے یہ بولا جاتا ہے اور دور کے لیے بولا جاتا ہے وہ۔ تو قریب کے لیے عربی میں ھذا اور دور کے لیے بولا جاتا ہے ذالکا۔ تو اسی کو اگر مؤنث میں کو اگر کنورٹ کر دیں تو ھذہ اور تلکا، ھذہ قریب کے لیے اور تلکا دور کے لیے بولا جاتا ہے۔ مذکر کے لیے، مرد کے لیے ھذا اور ذالکا، جمع میں اولئک سب میں ہو جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے ھذہ، تلکا اور جمع کے لیے اولئک۔ تو یہاں پہ تلکا آیا ہے جو کہ دور کا اشارہ ہے، جبکہ ترجمے میں ہم کہتے ہیں یہ، اور اشارہ ھذہ نہیں ہے بلکہ تلکا ہے۔ اور عربی گرامر کے حساب سے یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ جب کسی قریب والی چیز کے لیے دور کا اشارہ کیا جا رہا ہو تو اس میں عظمت دینا اور بڑھائی دینا مقصد ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے یہ وہ عظیم آیات ہیں، یہ وہ بہت بڑی عظمت والی اور بڑے مرتبے والی آیات ہیں۔ تو بڑی عظمت، بڑا مرتبہ، بڑا مقام، بڑھائی کے اس معنویت کو صرف اسم اشارہ بعید کا لا کے مضمر کر دیا۔ باقی رہا کہ یہ یقیناً تھوڑی سی گرامر جاننے والے بھی ہم سمجھ جائیں گے کہ تل کا مؤنث اس لیے ہے کہ اس کا مشار الیہ آیات جو ہے یہ جمع مکسر ہے، اور جب جمع مکسر کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو مؤنث کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یا آپ دوسرے انداز سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لفظ آیت، یہ آیت جو ہے یہ عربی میں آیتن ہے، آخر میں گولتا آتا ہے تو یہ مؤنث معنوی ہے، یعنی ایک ہوتا ہے مؤنث حقیقی،
اب کسی کے مقابل میں مذکر موجود ہے، عورت کے مقابل میں مرد ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حقیقت میں مؤنث ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اس کے مقابل میں مذکر نہیں ہے، ایک چیز ہے مؤنث ہے، اب اس کے مقابل میں کوئی مذکر نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے استعمال گول تا کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس لیے اس کو مؤنث معنوی۔ اب آیتن ایک آیت اور جمع آیات آتا ہے، تو آیتن لفظ مؤنث ہے، معنی جو بھی ہو لفظاً یہ مؤنث ہے تو اشارہ بھی تلکا کے ساتھ ہوگا، لیکن چونکہ آیات جمع ہیں اصل میں، اس لیے عربی کا رول یہ ہے کہ جب مشار الیہ جمع مکسر ہوتا ہے تو اشارہ واحد مؤنث کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں بہت عظمت والی، بڑے مرتبے والی ایک ایسی کتاب کی جو کہ مبین ہے۔ مبین اسم فاعل ہے بیان سے، بیان کا معنی ہوتا ہے واضح، روشن۔ اب مبین یہ مفعل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، اسم فاعل یعنی کرنے والا، گویا کہ یہ بن گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جو روشنی دینے والی ہے، منور کرنے والی ہے، خود روشن ہے ہی ہے، اور آگے دوسری چیزوں کو بیان کرتی ہے، روشن کرتی ہے، واضح کر رہی ہے۔ یہ ایسی کتاب کی آیات ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ لعلک باخع نفسک، لعلک شاید کہ آپ، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی ان لوگوں کی فکر کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے مسلمان ہو جائیں۔ لعلک باخع نفسک، کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک تو نہیں کر لیں گے اس بات پہ کہ یہ مومن نہ ہوں۔ جتنی آپ محنت کر رہے ہیں، جتنی آپ کوشش کر رہے ہیں ان کو مسلمان کرنے کے لیے، ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے، تو اس طرح تو آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، یعنی آپ کی جتنی استطاعت ہے اتنا آپ کریں۔ باقی رہا کہ ان کا ایمان لانا یا نہ لانا وہ اللہ کے سپرد ہے۔ ما انت علیہم بوکیل، آپ کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ اور اسی مفہوم کو پیچھے ہم سورۃ کہف میں بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اگر یہ اس پہ ایمان نہ لے آئیں؟ نہیں، فرمایا ان نشأ، یہ بہت کچھ مانگتے ہیں آپ سے، بڑا کچھ مانگتے ہیں۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ، ہم ایسا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس پاور اور طاقت ہے کہ ہم چاہیں تو آسمان سے کوئی ایسی بڑی نشانی نازل کر دیں فظلت اعناقہم لہا خاضعین، کہ تو ایسا ہو جائے گا، پھر فظلت ہو جائیں گی اعناقہم ان کی گردنیں، لہا خاضعین اس نشانی کے لیے جھکنے والی۔ یعنی ہم ایسا کوئی معجزہ، کوئی ایسا دکھا سکتے ہیں آسمان سے کہ جنہیں یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ فرشتے دکھا دے آسمان سے نازل ہوتا ہوا، آسمان پھٹ کے آ جائے، کچھ ایسا آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اگر کچھ ایسا دیکھ لیا تو پھر تو یہ جبرن ہو جائے گا نا، کسی کو جبر کر کے اسلام میں داخل کرنا، اور جبرن تو ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ یا پھر اللہ تعالیٰ کا جو اصل اس میں حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے امتحان، کون ہے جو بات مانتے ہیں اور کون ہے جو نہیں مانتے ہیں، تو پھر تو وہ امتحان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا کر نہیں رہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو فظلت اعناقہم، ان کی اعناق گردنیں، اعناق کا معنی ایک تو گردن ہے، یعنی یہ سارے کے سارے جھک جائیں گے آگے، ایک معنی، اور دوسرا یہ ہے کہ اعناق کہہ کے اس سے مراد ان کے بڑے سردار لیے گئے ہیں، بڑے بڑے کفار
کہ اللہ تعالیٰ ایسی بڑی نشانی بھی نازل کر سکتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ ان کے بڑے بڑے بھی جھک جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ قادر سب کچھ پہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اور دنیا کو اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے کون ہے جو غیب پہ بغیر دیکھے اللہ پہ ایمان لاتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ۔ ان لوگوں کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ ان کے پاس جو ہی کوئی نصیحت نہیں کوئی آتی، کوئی بھی نصیحت، من ذکرین کوئی بھی ایک نصیحت، من الرحمن رحمان کی طرف سے، محدثین ایسی نصیحت جو ایک نئی بات، نئی نصیحت ہو رہی ہے، یعنی ایک پہلے نصیحت کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر آگے کوئی نصیحت آ رہی ہے، جیسی کوئی نصیحت ہوتی ہے، الا کانوا عنہ معرضین، مگر یہ اس سے اعراض کر رہے ہوتے ہیں، اعراض کرنے والے بن رہے ہوتے ہیں۔ فقد کذبوا، تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا، جھٹلا رہے ہیں اصل میں، انباء ما کانوا بہ یستہزئون، بس ان قریب ان کے پاس وہ سب، جلدی ہی ان کے پاس وہ خبریں آ جائیں گی جو یہ جھٹلاتے رہے ہیں، پتہ چل جائے گا انہیں، جو کر رہے ہیں نا، مذاق کر رہے ہیں دین کے ساتھ، انہیں پتہ چل جائے گا ان قریب اس سب کچھ کا۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، بجائے بڑی نشانیوں کے جو سامنے واضح نشانیاں ہیں ان پہ تو ذرا غور کرے، ان پہ تو ذرا دیکھو، کیا یہ زمین پہ اپنی نظریں نہیں ڈالتے ہیں؟ یہ زمین پہ دیکھ نہیں رہے؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ کتنے ہی نفیس قسم کے جو ہے وہ پودے اللہ نے اس زمین پہ اگا دیے ہیں۔ زوج کریم، کریم کا معنی عمدہ، نفیس، زوج کا معنی ویسے تو ہوتا ہے جوڑا، لیکن زوج بمعنی قسم کے بھی آتا ہے، کہ اس زمین پہ کتنی ہی قسموں کے، کم انبتنا، یہ کم سوال کے لیے نہیں ہے بلکہ کم خبریہ ہے کہ کتنے ہی ہم نے، کتنے ہی قسم کے ہم نے جوڑے یا کتنے ہی قسم کے ہم نے پودے اس زمین پہ اگا دیے ہیں، کتنے قسم کے ہیں انسان شمار کر رہا ہے، دن بدن نئی سے نئی کوئی چیز نکل رہی ہے، نئی سے نئی کوئی چیز جو ہے وہ کبھی سمندروں سے، کبھی کہیں سے، کوئی انوکھے سے انوکھے پودے نکل رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس سب کچھ میں نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن اکثر ان کے ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب ایک ایسا رب ہے جو عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس پوری صورت میں یہ دو آیتیں بار بار آئیں گی۔ نمبر 1، ان فی ذالک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین، جو کچھ یہ بیان ہوا ہے اس میں نشانیاں ہیں لیکن اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے۔ اب اکثر ان کے اشارہ کن لوگوں کی طرف ہے؟ آیا پہلے لوگوں کی طرف جن کے واقعات بیان ہو رہے ہیں، یا موجودہ جو مخاطبین ہیں؟ واللہ عالم کہ پہلے لوگوں کے تو نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، لیکن موجودہ سامعین اکثر لوگ اس کو کم مان رہے ہیں، کم ایمان لے کے آ رہے ہیں، جبکہ اللہ رب ایسا ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ نے صفت ربوبیت کے ساتھ ذکر کیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اب اس رب کی دو صفتیں جو اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کے ضد اور مخالف ہیں۔ تیرا رب وہ رب ہے جو ایک طرف عزیز غالب بھی ہے اور ایک طرف رحیم رحم کرنے والا بھی ہے۔ ایک طرف وہ غالب بھی ہے، پاور والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ رب رحم والا ہے، فوری نہیں پکڑتا، پکڑنے پہ آئے تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اب ان واقعات کا آغاز ہوتا ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، وَإِذْ نَادَى، اور یاد کریں اس وقت کو، یعنی آپ کو بتایا جا رہا ہے، اس واقعے کے ذریعے آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ نادا ربک، تیرے رب نے آواز دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، ان ائت القوم الظالمین،
کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ندا دی تھی، آواز دی تھی کہ جائیے ایک ظالم قوم کے پاس۔ یہ ندا کون تھی؟ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور قرآن مجید میں جتنے بھی واقعات ہیں ان میں سے سب سے زیادہ بیان ہونے والا مختلف انداز سے وہ موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ساتھ واقعہ جو پیش آیا، یا بنی اسرائیل کے واقعات موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے، تقریباً ایک اندازے کے مطابق قرآن مجید میں تقریباً 19 دفعہ، کتنی دفعہ؟ 19 دفعہ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا یا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مختلف انداز میں بیان ہوا ہے۔ سورۃ بقرہ میں بھی ہوا ہے، سورۃ آل عمران میں بھی ہوا ہے، سورۃ نساء میں بھی ہوا ہے، سورۃ مائدہ میں بھی ذکر ہے، سورۃ اعراف میں بھی ذکر ہے، سورۃ توبہ میں بھی ذکر ہے، سورۃ یونس میں بھی ذکر ہے، سورۃ ہود میں بھی ذکر ہے۔ سورتوں میں مختلف انداز سے اس واقعات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم، اس میں مفسرین حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جن پہ یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، ان کی زندگی کا اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا بڑا ایک قریبی مثال ہے، مشابہت ہے، کہ دیکھیں بنی اسرائیل کی قوم مجبور تھی، فرعونیوں کے نیچے تھی، ظلم اور جبر میں تھے۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام نے آ کے ان کو صحیح راستے پہ کیا، فرعون کو دعوت دی، اور پھر اللہ کا حکم جب آیا تو ہجرت کر گئے۔ ہجرت کرنے کے بعد بڑا معجزہ ہوا، پھر آگے جا کے نکلے، قوم بنی اسرائیل کی، اور اللہ کے احکامات کو کیسے مانا، کیسے نہ مانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ٹائم پہ بھیجا گیا جب عرب میں ظلم اور بربریت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں آ کے دعوت کا کام، دعوت و تبلیغ کی، یہاں تک کہ بڑے بڑے لوگ مخالف ہو گئے۔ پھر اللہ کا حکم آیا، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، پھر وہاں جا ایک ریاست قائم ہوئی، اور پھر اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ عطا فرمائے کہ جن کی بنیاد پہ اسلام پھیلتا پھولتا آگے گیا۔ تو ایک بڑی مناسبت ہے اس موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کو بار بار قرآن مجید میں جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تیرے رب نے آواز دے کے جائیے ایک ظالم قوم کی طرف۔ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کی علت، سبب یہ تھا، وجہ یہ تھی کہ فرعون ظالم تھا۔ اصل مقصد یہ ہے دین اسلام کا کہ زمین سے ظلم ختم ہو جائے، اور یہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود بنانا ہوتا ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ فرمایا ان ائت القوم الظالمین، قوم فرعون، کہ جو فرعون کی قوم تھی، جو اللہ سے ڈرتے نہیں تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، اے اللہ میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جھٹلا نہ دیں۔ ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی، میرا سینہ جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے، یعنی میں ہو سکتا ہے ایک طبعی خوف، ایسا نہیں ہے کہ کوئی گھبراہٹ ہے انبیاء میں، جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں اللہ ان کی مدد فرماتا ہے، لیکن ایک بشری تقاضا یہ ہے کہ تھوڑی سی گھبراہٹ ہے کہ وہیں سے موسیٰ علیہ السلام نکل کے آئے ہوئے ہیں۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان اس طرح نہیں چلتی ہے۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، اور ہارون علیہ السلام کی طرف بھی وحی فرمائیے۔ گویا کہ سورۃ طٰہٰ کو بھی ساتھ ملا لیں اور یہاں سورۃ شعراء کے اندر بھی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کی تھیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ یہ نہیں مطلب تھا کہ اللہ میری طرف سے وہی چھوڑ کے ہارون کی طرف بھیج، بلکہ فارسل الی ہارون کا معنی یہ ہے
کہ اللہ میرے ساتھ ہارون کو بھی وہی بھیجا جائے۔ پھر فرمایا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ان کا ایک قصور، یہاں پہ ذنبن کا معنی گناہ نہیں ہے بلکہ ان کا دعویٰ، ان کا ایک ذمہ، ان کا ایک جو ہے ان کا حق۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ان کا ایک میرے اوپر جو ہے وہ ایک دعویٰ قصور ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک غلطی کی بنیاد پہ مارنا نہیں چاہتے تھے، وہ ایک قبطی کو ایک مکہ مارا تھا، آگے سورۃ قصص میں واقعہ آ جائے گا، تو وہ مر گیا جبکہ موسیٰ علیہ السلام مارنا نہیں چاہتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کی، اللہ نے معاف بھی کر دیا، لیکن چونکہ وہ قبطیوں کا تھا، فرعونیوں کا تھا، تو فرمایا کہیں وہ مجھے اس کے بدلے میں قتل ہی نہ کر دیں۔ قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون۔ ان آیات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام الہ اور معبود نہیں ہوتے ہیں۔ سورۃ فرقان میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وہ بازار میں چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بیمار ہو سکتے ہیں، تو ایک طبعی احتیاط، طبیعت کی بنیاد پہ کوئی احتیاطی پہلو کہ اللہ وہ مجھے یہ نہ کر دیں، یہ طبیعت کی بنیاد پہ جو ایک تھوڑا سا احتیاطی پہلو ہوتا ہے، یہ ایک بطور انسانیت کے کسی میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انبیاء کبھی الہ اور معبود نہیں ہیں، وگرنہ وہ کہتے کہ ہم معبود ہیں تو ہمارا وہ نقصان کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے ان کو تسلی دی، فرمایا میں ہوں تمہارے ساتھ۔ قال کلا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، تم جاؤ دونوں ہماری نشانیاں لے کے، یعنی تم دونوں جاؤ، موسیٰ اور ہارون دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کے، ہم سن رہے ہیں۔ فَأْتِيَا فرعون کے پاس جاؤ، فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جاؤ فرعون کو جا کے بتاؤ یقیناً بے شک یقیناً ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسول آ گئے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ پہلا تو یہ ہے دعویٰ کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیجئے، انہیں چھوڑ دیجئے، بنی اسرائیل کو روانہ کر دیجئے، ہم مصر چھوڑ کے واپس چلے جائیں گے کانان کی طرف، فلسطین کی طرف چلے جائیں گے، یہاں ہمیں جو ہے وہ چھوڑ دیجئے۔ اب فرعون جو ہے ایک ایسا مجرم تھا کہ جس نے دعویٰ کر رکھا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور اس نے بنی اسرائیل قوم کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ اب قرآن مجید واقعات کو مختصر کرتا ہے، لمبا نہیں کیا، مختصر انداز میں اس واقعے کی جو مین پوائنٹ ہے وہ ہائی لائٹ کیے گئے۔ فرعون کے پاس اب چلے گئے، پہنچ گئے، آگے سے فرعون کو یہ پیغام دے دیا، بقال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنینا۔ فرعون نے کہا آگے سے کہ تجھے تو ہم نے بچپن سے پال کے بڑا کیا ہے۔ اے فرعون نے آگے سے کہا کہ ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے سے اپنے ہاں نہیں پالا تھا؟ علم کیا نہیں تم پالا تھا، تربیت کی تھی، تجھے کفالت کی تھی، فینا اپنے میں، ولیدن جب چھوٹا تھا، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، اور تو نے ہمارے اندر بہت زندگی کے سال گزارے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا 18 سال تھے، کچھ لوگوں نے کہا 30 سال تھے، کچھ لوگوں نے کہا 40 سال تھے، لیکن واللہ عالم کہیں بھی ایسی کوئی صراحت نہیں ہے۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ترجمہ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن بلاغت میں ایسے الفاظ بنا کے دکھائیے کہ ایک کے روٹ ورڈ سے لفظ بن رہا ہو، وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ۔ اب دیکھیں پہلے بھی فعلتا ہے اور اینڈ بھی فعلتا ہے، ہاں فعلتا اور درمیان میں بھی فعلتا ہے، 3 دفعہ فعلتا آ گیا، اور مفہوم بڑا ہی عمدہ۔ تو یہ کلام کو اس طرح کر کے آپس میں جوڑ دینا، کلام کو مرتب کر دینا، وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔
تو یہ الفاظ ایسے ہیں، یعنی بلاغت میں قرآن مجید کے ایسے ہیں کہ انسان الفاظ کو سن کے تھوڑا سا جو ہے وہ دہل جاتا ہے اگر کسی کو عربی صحیح میں آتی ہو۔ بہرحال فرعون نے کہا کہ تو نے تو اتنی عمر گزاری ہے اور تو نے وہ کام کیا جو تو نے کیا، یعنی گویا کہ اشارہ تھا کہ تو نے ہمارے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا اور قتل کر کے یہاں سے نکل گئے تھے۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو ناشکروں میں سے ہے، یعنی میں فرعون کے ہاں تجھے پالا گیا، بڑا کیا گیا اور تو جو ہے وہ ناشکرہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، قال فعلتها، کہتے ہیں ہاں جی ہاں میں نے کیا تھا، اذا وانا من الظالمین، تب مجھے پتہ نہیں تھا، تب مجھے صحیح نہیں پتا تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، میں جو ہے تب میں بھولا ہوا تھا، مجھے صحیح نہیں پتا تھا۔ یہاں ظالمین کا معنی کیا ہے کہ تب مجھے پتہ نہیں تھا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، تب میں تم سے نکل گیا جب میں تم سے ڈرا، تب فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، جب میں چلا گیا تو پھر میرے رب نے مجھے حکم، علم و حکمت عطا فرمائی۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا، اللہ نے مجھے حکمت عطا فرمائی، یعنی نبوت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ نے مجھے پیغمبروں میں سے بنا لیا۔ اور کہا کہ اے فرعون، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، یہ ایک نعمت جو ہے اپنا ایک احسان مجھ پہ جتلا رہے ہو، جبکہ دوسری طرف تو نے پوری کی پوری بنی اسرائیل قوم کو جو ہے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ ایک احسان جتا رہے ہو۔ گویا کہ اشارہ ہے اس طرف کہ فرعون، اگر تو نے بنی اسرائیل کو غلام نہ بنایا ہوتا، اگر اس کے بچوں کو قتل نہ کرتا ہوتا، تو میری ماں کیوں مجھے پانی میں پھینکتی، پانی میں ایک وہ صندوق میں ڈال کے رکھتی کہ میں تیرے دربار میں آتا اور وہاں جا کے میری پرورش ہوتی۔ چونکہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا نا، تو نے بنی اسرائیل پہ ظلم و ستم کیے ہوئے تھے، تب یہ ہونا پڑا۔ ایک سائڈ پہ پورے بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنا کے رکھا ہے، اور ادھر تو اس ایک چیز کا احسان جتلا رہا ہے کہ میں نے جو ہے وہ تجھے پالا ہے، بڑا کیا ہے۔ اب یہ بات یہیں پہ کلوز۔ اگلا، قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ رب العالمین ہے کون؟ قال فرعون وما رب العالمین، کون ہے رب؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ قال رب السماوات والارض، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا اللہ، میرا رب وہ ہے، وہ یہ رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس سب کا وہ رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم کچھ یقین کرتے ہو، اگر کچھ سمجھتے ہو، یقین کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھ لو وہ زمین و آسمان، یہ جو اتنی بڑی زمین، جو آسمان ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، سب کا وہ رب ہے۔ دیکھیں ایک بات سمجھ لیجئے، میں نے بار بار یہ بات کی طرف بتاتا ہوں، یہ چل کے بات ہم نے تفصیلاً سورت فصلت میں، سورت حامیم سجدہ میں جا کے یہ باتیں تفصیل سے کرنی ہے زمین و آسمان پہ۔ یہاں پہ میں صرف بار بار اشارہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس پوری کائنات میں جن کو بڑا بنایا ہے نا، بڑی چیزیں، وہ ہے زمین و آسمان۔ مرکزیت ہے کائنات کا زمین اور آسمان۔ اور ذرا اس کو چھوڑ دیجئے جو ہمیں جدید نظریات سے سننے کو ملتا ہے، یہ ملتا ہے سننے کو، یہ جو ہمارے ہاں بہت سے نظریات، سپیس میں جا کے ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں، مریخ پہ پہنچ رہے ہیں، اتنی بڑی گلیکسی ہے، آگے یہ ہے، اور وہاں جا کے یہ سب باتوں پہ بات وہاں پہ ہوگی۔ لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ کائنات کا مرکز جو بڑی چیزیں ہیں وہ ہے زمین و آسمان، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے مشاہدے حقیقی پہ رکھا ہے۔ ہم جو مشاہدہ کر رہے ہیں، جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ اتنی بڑی زمین ہے، زمین کے اوپر اتنا کچھ ہے، آسمان دیکھا رہا ہے، اور آسمان پہ اتنا کچھ جو ہمیں ستاروں کی صورت میں
اور سورج اور چاند کی صورت میں نظر آ رہا ہے، یہ سب کچھ زمین و آسمان کے درمیان میں ہے۔ جو کچھ ہے یہ اللہ نے بنایا۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ جو لوگ دعوت دین کا کام کرتے ہیں، دین کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں، ایک بات سمجھ لیجئے، کبھی آپ کا مخالف ہٹ کر رہا ہے آپ کو، یا آپ کو ضد میں آ رہا ہے، وہ اس کے ماننے کے کم چانس ہوتے ہیں۔ لیکن جب اس سے بات ہو رہی ہو تو مخاطب صرف اس کو نہیں کیا جاتا، وہ کبھی بھی آپ کی بات کا قائل نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں نا، اگر آپ ان پہ توجہ دیں گے نا تو آپ کی بات آگے پھیلے گی۔ اگر آپ سمجھیں کہ میں پہلے اس کو قائل کر لوں پھر میں دوسروں کو قائل کر لوں گا، تو نہیں۔ یہ عقل اس فرعون میں بھی تھی کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو تو بحث کر رہا ہے نا، لیکن ساتھ اپنے ارد گرد والے لوگوں کو جمع کر رہا ہے تاکہ سائڈوں پہ اس کی پوری دھاک بیٹھے۔ قال لمن حولہ، فرعون نے اپنے ارد گرد لوگوں سے کہا، سن رہے ہو کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرعون کی اس باتوں کا جواب نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اسی حکمت عملی پہ چلے کہ یہ جو سائیڈ پہ لوگ سن رہے ہیں نا، ان تک تو پیغام پہنچے نا۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا رب وہ ہے جو تمہارا بھی رب، وہ رب ہے اللہ جو تمہارا بھی رب ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی وہی رب تھا، جو تمہارے پہلے آباء و اجداد گزر چکے ان سب کا وہ تھا۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے کہا کہ اچھا، جو ڈیوائس، جو سسٹم جس کے ذریعے تمہیں یہ پیغام پہنچا ہے، یہ والا پیغام کہ اس کائنات کا وہ رب ہے اللہ، وہ جو درمیان میں آنے والا تمہاری طرف بھیجا جانے والا پیغام رساں ہے، وہ رسول یا وہ فرشتہ کہہ لو یا جو پیغام ہے، وہ فرمایا کہ کہیں وہ پاگل تو نہیں ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے کہا لوگو تمہارا، یا اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا فرعون نے کہ یہ جو رسول تمہاری طرف آ رہا ہے نا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، یہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجنون ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ ایک مجنون ہے۔ اب آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، اپنی تبلیغ کو جاری رکھا۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے رب وہ ہے جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، رب وہ ہے جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں کوئی عقل ہے۔ اب آگے اس فرعون نے کہا قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اگر تو نے میرے بغیر، میرے علاوہ کسی اور کا معبود بنایا تو میں تجھے قیدی بنا دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تیرے پاس میں اگر میں کوئی بڑی نشانی لے کے آیا ہوں، اگر کوئی واضح چیز لے کے آیا ہوں تو اس پہ، اس کی بیس پہ مجھے مان سکتے ہو؟ قال فأتی بھی، فرعون نے کہا اچھا لاؤ، کیا ہے نشانی، کیا ہے معجزہ؟ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے لوگوں میں سے ہیں۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پھینکا، فإذا هي ثعبان مبین، تو وہ ایک واضح لاٹھی جو ہے، جو اچانک ایک زبردست اژدہا بن گیا، ثعبان بن گیا۔ بعض جگہوں پہ لفظ ثعبان آیا ہے قرآن مجید میں، بعض جگہوں پہ لفظ حیۃ آیا ہے، بعض جگہ میں کأنہا جانن یہ آیا ہے۔ ثعبان وہ ہوتا ہے جو ایک بہت بڑا سانپ ہے، اور جان ایک چھوٹے سے سانپ کو کہتے ہیں، اور حیۃ چھوٹے بڑے دونوں سانپوں پہ بول دیا جاتا ہے۔ تو آخر وہ کس طرح کا سانپ بنا؟ گویا کہ قرآن مجید کے ان تمام الفاظ کو جمع کیا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ایک سانپ کی صورت میں بن گئی، اور وہ مختلف حالات میں مختلف کیفیت میں سانپ تھا۔ کبھی وہ بڑا اژدہا مقابلہ چاہیے تو بڑا اژدہا بن گیا، جب صرف اور صرف موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دینا تھا تو وہاں پہ وہ چھوٹا سانپ بن گیا۔ تو جانن یا ثعبان مبین اب فرعون کے سامنے تھا تو بڑا اژدہا بن گیا۔
تو گویا کہ اس لاٹھی کے اژدہا بننے کے، سانپ بننے کے مختلف کیفیات تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں جو اپنے معجزے عطا فرمائے ہیں مختلف انبیاء کو، وہ مختلف انداز سے ایسے معجزے ہوتے تھے کہ جو اس دور میں جنہیں ویلیو دی جاتی ہے۔ فرعون کے دور میں جادو کو بڑی ویلیو تھی، بہت بڑا سمجھا جاتا تھا جادو۔ آج انسان اپنی سائنس کی ترقی میں کہاں پہنچ چکا ہے چیزیں بنانے میں؟ سب سے پہلے تو آج سے کچھ سال، کوئی زیادہ دور نہیں، قریب کے 2-3 صدیاں پیچھے چلے جائیں تو ہمارے پاس سب سے تیز رفتار اگر کوئی سواری تھی تو گھوڑا تھا۔ پھر آگے گاڑیاں بنی، سائیکل بنے، گاڑیاں بنی، گاڑیاں سے آگے بڑی سے بڑی گاڑیاں بنتی گئی، پھر آخر جہاز بن گئے اور ہم ہوا میں چل رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس جہاز کو بھی دیکھ لیں تو اس کے اندر کوئی لکڑی ہوگی، کوئی لوہا ہوگا، کوئی دھات اور ہوگی، تانبے کی، چاندی کی، کسی طرح کی، یا پھر پلاسٹک ہوگا۔ اب انسان نے سرچ کر کے مٹی پہ، لکڑی پہ، لوہے پہ، چاندی پہ، مختلف قسم کی دھاتوں پہ ایک ایسی چیز بنا دی، سرچ کر کے کہ یہ چیزیں پلاسٹک، لوہا، لکڑی یوں ملی، اور رزلٹ کر کے یہ چیزیں گاڑی بن گئی، یہ آگے جو جہاز بن گیا، یہ چیز بن گئی۔ ایسے ہی، اسی طرح ہی جب ہم کسی کو کہتے ہیں اچھا ہے آپ، اس کی تعریف کر دیتے ہیں تو طبیعت میں خوشی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم کسی کو برا کہہ دیتے ہیں تو اس کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی پریشان سا ہو جاتا ہے کہ اس نے مجھے گالی دے دی، اس نے مجھے برا کہہ دیا، تو انسان پریشان سا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے دوسری چیزوں پہ ریسرچ ہو کے بنایا گیا، ایسی ریسرچ کیا گیا کہ کون سے الفاظ کس انداز سے بولے جائیں تو اس کا آگے کیا اثر ہوتا ہے۔ جیسے لکڑی، لوہا، مٹی، پانی، آئل، اس کو جمع کر کے پتہ نہیں کیا مصنوعات بنا دیں، ایسے ہی جو ہم اچھا کہنے پہ طبیعت میں خوشی آ جاتی ہے اور برا کہنے پہ طبیعت میں ایک برائی آ جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، تو اور بھی کچھ ایسے الفاظ ہوں گے جو بولنے پہ طبیعت کو کچھ اور نظر آنکھوں کو آ سکتا ہے، کچھ انسان کو تصورات میں کچھ ہو سکتا ہے۔ تو جادو ظاہری حقیقت کو نہیں بدلتا، بلکہ اس کی آنکھوں میں جو پہلے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کچھ اور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جادو کے بہت ساری قسمیں ہیں، جن میں سے ایک جادو یہ تخیل بھی ہے۔ تو وہ جو جادو تھا وہ اس دور میں عروج تھا، کئی طرح کے لوگ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا۔ معجزے میں حقیقت بدلتی ہے، واقعتاً چیز کی چیز ہی بدل جاتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ خود بخود وہ کوئی معجزہ لے لے، کوئی کرامت لے لے۔ اگر کوئی چیز خرق عادت یعنی عام روٹین کے کاموں سے ہٹ کر کوئی چیز ہو جائے، اگر وہ نبی سے ہو جائے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ کسی نبی کے علاوہ کسی اور مسلمان سے، کسی ولی سے، کسی نیک بندے سے بڑی چیز ہو جائے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معجزات وہ دیے جو اس دور کے بڑی چیزیں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بنانے اور کرنے کو بڑا عروج تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ لاٹھی پھینکی، سانپ بن گیا، ہاتھ کو یوں بغل میں دے کے نکالا تو چمکنے لگ گیا، لائٹ اور روشن ہو گیا، جیسے ایک بلب بلتا ہے، یعنی ایک روشنی جو ہے اس سے نکلنے لگ گئی۔ تو یہ معجزات عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یونان کی حکمت عروج پہ تھی، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے ایسے دیے جو وہ بنا نہیں سکتے ہیں۔ نابینے کو ہاتھ لگاتے ہیں، اللہ کے حکم سے آنکھیں آ جاتی ہیں۔ ایک مردے کو ہاتھ لگاتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ایک پرندہ مٹی سے بنا کے پھونکتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ جب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تب کلام کو، زبان کو بڑا عروج تھا، تو اللہ نے معجزات وہ دیے جو کہ یعنی قرآن مجید ایسا کہ اس طرح کا کلام کوئی نہیں بنا سکتا ہے۔ عین را با، اس کا معنی ہے بولنے والا، اس کا اپوزٹ اور ضد ہے عجم، اور عجم کہتے ہیں گونگے کو۔ تو عربی بولنے کے اسلوب، انداز اتنے ہیں کہ ایک ایک لفظ کے 500 کیا ہزاروں معانی
اور ہزاروں معانی کے لیے ایک ایک لفظ ہوتا ہے. پیچھے ابھی ہم پڑھ رہے تھے وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، تینوں جگہوں پہ فعلتا آ رہا ہے، لیکن ہر جگہوں پہ اس کا مطلب اور بن رہا ہے. تو اس طرح کر کے یہ عربوں کے اندر جب کلام اتنے عروج پہ تھی تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید عطا فرمایا یہ بھی معجزہ بنایا کہ اس طرح کا کوئی کلام نہیں بنا سکتے. الغرض اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ایک اژدہا بن گئی. وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اپنے ہاتھ کو بغل میں دے کے نکالا. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ دیکھنے والوں کے لیے وہ ایک روشن بن گیا، چمکتا ہوا نظر آنے لگ گیا. فرعون نے موسیٰ کو نہیں مخاطب کیا، ساتھ سائیڈ والے لوگوں کو، کیونکہ ٹارگٹ عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں. قَالَ لِلْمَلْأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، اپنے ساتھ ارد گرد لوگوں کو، سرداروں سے کہنے لگا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں نکالنا چاہتا ہے. فماذا تأمرون، تم کیا مشورہ دیتے ہو اس میں؟ فماذا تأمرون، کیا تم کہتے ہو، یعنی لفظی معنی ہے کیا تم حکم دیتے ہو، تو کیا ہے تمہارا خیال، کیا ہے تمہارا اس بارے میں سوچ، ہم اس کا کیا کریں؟ قالوا ارجح واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، سب نے کہا اچھا اس کو نا مہلت اور ٹائم دے دو، اس کو وقت دے دو، اور ہم سب لوگوں کے سامنے اکٹھے ہو کے جمع ہو کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں. قالوا ارجح واخاہ، اس کو جو ہے وہ مہلت دیں، اس کو مہلت دیں، اس بھائی کو، اس کو بھی. وابعث فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں کہیں اس کا فتنہ آگے سے آگے نہ پھیل جائے، سب لوگوں کو جمع کریں اور وہاں جادوگروں کو لے کے آئیں. یأتوک بکل ساحر علیم، وہاں سے جو ہے وہ بڑے بڑے جادو جو ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ ان کو اس کے مقابلہ کرا دیجئے گا. اب کلام میں اختصار ہے. فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم، وہ جادوگر جو ہے ایک مقرر دن میں آ کے جمع ہو گئے. وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں سے بھی کہا کہ تم سب اس میں جمع ہو. ایک ایسا دن رکھا گیا جس دن جو ہے وہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے. اور وقیل للناس هل انتم مجتمعون، کیا تم بھی اس میں جمع ہوگے، یعنی تم بھی آ کے جمع ہو جاؤ. لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین، ہم جو ہے ان جادوگروں کے پیچھے لگیں، ان کی اتباع کریں گے اگر وہ غالب آ گئے. جادوگروں کے پیچھے ان کی بات مانیں گے، اس کو چھوڑیں گے، اس کا مقابلہ کریں گے. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون، جب سب کے سب جادوگر اکٹھے ہو گئے، سارے کے سارے جادوگر آ گئے، فرعون سے آگے کہنے لگے اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا ہمیں کوئی اجرت ملے گی؟ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے ہمیں کوئی اجرت ملے گی، ہمیں انعام ملے گا نا؟ کہا کیوں نہیں؟ قال نعم، بادشاہ ہے نا، کیوں لازمی ہوگا. وَإِنَّكُمْ اِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تمہیں جو ہے وہ مقربین، قریب قریب کے سرداروں میں قریبی بنا لیا جائے گا، خاص لوگ بنا. ظاہر ہے کہ جب خاص لوگ بنتے ہیں تو پھر انہیں مراعات بھی ملتی ہیں، پھر انہیں فائدے بھی ملتے ہیں، تو کہا تمہیں وہ بنا لیا جائے گا. اب یہ کتنے جادوگر تھے، کتنے لوگ تھے، کتنے لوگ تھے جو یہ جادو کے دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے؟ واللہ عالم. کچھ لوگوں نے یہاں تک بولا ہے، یعنی قرآن مجید میں کہیں کوئی صراحت نہیں ہے، قرآن مجید میں کہیں پہ بھی کوئی اس کی صراحت نہیں ہے کہ یہ کتنے لوگ تھے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ 40,000 لوگ تھے، یا اس سے بھی جو ہے وہ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، یہ جو ہے ان کی تعداد 12,000 تھی، کچھ لوگوں نے کہا 17,000 تھی، کچھ لوگوں نے کہا 19,000 تھی، کچھ لوگوں نے کہا 30,000 تھی، اور کچھ لوگوں نے کہا 80,000 جادوگر تھے. اور ایک اللہ تعالیٰ کا قانون فطرت ہے، اور وہ کہ یہ ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق. اللہ تعالیٰ حق کو باطل پہ ایسے پھینکتا ہے کہ باطل کا بھیجا جو ہے وہ پھٹ کے رہ جاتا ہے اور حق واضح ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا اظہار کیا، وہ جیسے بروج کے اصحاب البروج کے واقعے میں بھی ہے کہ اس غلام نے کہا تھا سب لوگوں کو جمع کرو اور بِاسْمِ رَبِّ هَذَا الْغُلَامِ کہہ کے تیر چلاؤ تو میں مر جاؤں گا، نتیجتاً سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. تو انہوں نے بھی جادوگروں کو، اب کہیں صراحت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی
سوائے اسرائیلی روایات کے کوئی اور دلیل نہیں کہ کتنے جادوگر تھے، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ تھے، کیونکہ بہت بڑا مجمع تھا، بڑے دور دور سے لوگوں کو جمع کیا گیا تھا، اور شاید اسی وجہ سے اس میں حکمت تھی کہ جتنے زیادہ ہو جائیں گے وہ ایمان لے کے آئیں گے تو اللہ کی شریعت اتنی ہی زیادہ پھیل جائے گی۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، انہوں نے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ڈالو جو آپ ڈالنا چاہتے ہو۔ اور ایک دوسری جگہ پہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا کیا تم ڈالنا چاہتے ہو کہ میں ڈالوں، اور موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم پہلے جو ہے وہ ڈالو۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم پہلے ڈالیں یا آپ پہلے اپنا جادو ڈالنا چاہتے ہیں، ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تم پہلے ڈالو تاکہ ان کی حقیقت سامنے آ جائے۔ قال لهم موسیٰ، تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا جو جواب تھا صرف وہ نقل ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ڈالو جو ڈالنا چاہتے ہو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈالیں، اپنے جو ہے وہ رسیاں ڈال دیں، اور فرعون کی قسم اٹھا کے کہا کہ ہم تو غالب رہیں گے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسی اپنی لاٹھی جو ہے ڈالی میدان میں تو وہ اسی وقت جو ہے فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو ہے وہ ان کے جتنے بھی وہ ڈالی ہوئی چیزیں تھی وہ سب کو جو ہے نگلنا شروع کر دیا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، نگر رہی تھی مَا يَأْفِكُونَ، جو انہوں نے جھوٹ بنایا تھا۔ اب یہاں پہ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو ہوتا تو اس کے اندر اتنی پاور نہیں ہونی تھی، یہ جادو نہیں ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر سمجھ گئے کہ یہ معجزہ ہے، سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کیونکہ وہ پہلے موسیٰ کے بارے میں جان چکے تھے کہ وہ رب العالمین کا پیغام دیتا ہے، یہیں سے کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پہ ایمان لائے۔ کون رب ہے وہ؟ رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ اب فرعون کو سب سے پہلا وہی حربہ کہ انہوں نے تو ماننا ہے کہ نہیں ماننا، عوام کو جو ہے وہ پکڑو۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے تم نے اس کے اوپر ایمان لے آئے ہو؟ ہاں، انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہوا ہے، یہ تو تمہارا ٹیچر، تمہارا استاد ہے، اس لیے تم نے یہ سب نے مل کے سازش کی ہے۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لوگے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارے ہاتھ پاؤں دوسری مخالف سمت سے کاٹ کے اور تم سب کو جو ہے وہ سولی پہ لٹکا دوں گا۔ فرعون نے دھمکی دی، قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، ایمان جب داخل ہوتا ہے تو پھر دل کی اس گہرائی پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہاں سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، کہنے لگے ہم تو یہ طمع لالچ کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری اس خطا کو معاف کر دے۔ ان کننا اول المؤمنین، بے شک ہم جو ہیں وہ پہلے ایمان لانے والے، یعنی فرعون کی قوم سے، قبطی قوم سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اب ان آیات سے یہ تو پتہ چلا کہ جادوگر جو ہے ایمان لے آئے تھے اور فرعون نے انہیں بڑی دھمکی دی تھی، تو میں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ تو کیا سولی پہ لٹکایا تھا؟ کیا فرعون نے اپنی اس بات کو پورا کیا تھا؟ اب اگر وہ جیسے مورخین نے لکھا ہے کہ وہ اتنے ہزار، مطلب کم از کم جو تعداد آئی ہے وہ ہے 12,000 کی، اور زیادہ سے زیادہ جو تعداد مورخین نے لکھی ہے وہ 80,000 کی لکھی ہے۔ اتنی بڑی جو تعداد تھی جادوگروں کی، جب وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے تو وہ کہاں گئے؟ آخر اتنی بڑی تعداد کہاں گئی؟ کیا انہیں پھانسی دیا گیا تھا یا انہیں پھانسی نہیں دیا گیا تھا؟ واللہ عالم، قرآن مجید ان تفاصیل پہ نہیں جاتا ہے۔ ہاں، اسرائیلی روایات سے کچھ ایسا ثبوت ملتا ہے کہ فرعون نے انہیں پھانسی دے دی تھی۔
ایک قول حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی روایت کیا گیا ہے کہ یہ لوگ صبح مسلمان ہوئے تھے اور شام کو یہ لوگ شہداء میں تھے، یعنی انہیں اسی طرح کر کے فرعون نے مروا دیا تھا۔ اور یہی ہوتا ہے ظالم لوگوں کی طرف سے کہ جب ان کے ہاں کوئی بات ویسے نہیں مانتا ہے تو اپنی طاقت کی بنیاد پہ باتوں کو منواتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے واقعے کو اور مختصر کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرعون وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اب سارے واقعات جو ہے وہ اختصار سے گزار دیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وحی کر دی موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ ابھی میرے بندوں کو لے کے نکلے یہاں سے، بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کے نکل جائیں۔ کہاں جانا ہے؟ مصر سے دریائے قلزم کو گزرتے ہوئے واپس فلسطین جائیں، نکلو۔ اور یہ کتنے بنی اسرائیل کے لوگ تھے؟ اس کی تعداد بھی بتائی جاتی ہے کہ یہ 12 قبیلے تھے، اور 12 قبیلے تو تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں بھی بتایا ہے کہ یہ 12 قبیلے تھے۔ 12 حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے 12 قبیلے بنے تھے، جن کی تعداد مختلف لوگوں نے کوئی 6 لاکھ کے قریب لکھی ہے۔ 6 لاکھ کے قریب آبادی تھی بنی اسرائیل کی مصر میں۔ جب سب موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ نکل پڑے، فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اب فرعون نے پیچھے جو ہے مدائن میں یعنی دور دور شہروں میں جو ہے اس نے اپنے جو ہے وہ بلاوا بھیج دیا، شہروں میں جو ہے وہ کارواں بھیج دیے، یعنی گویا کہ اپنی فوج اکٹھی کر لی۔ فی المدائن حاشرین، شہروں سے اپنی فوج اکٹھی کی گئی، اور کہا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، فرعون نے تو کہا کہ یہ تو ایک یقیناً ایک بہت چھوٹا سا گروہ ہے۔ گویا کہ یہ فرعون کا مکالمہ جب وہ ان کی اتنی بڑی تعداد تھی تو یہ فرعون کا کہنا کیا ہے؟ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ تو تھوڑے سے ہیں۔ گویا کہ فرعون دوسرے لوگوں کو یہ ظاہر کر رہا تھا یا ان کو حقیر سمجھتے ہوئے کہ جتنے بھی زیادہ ہیں ہمارے سامنے تو تھوڑے سے ہی ہیں نا، ہم تو ان کو یوں ہی مار دیں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور یہ ہمیں جو ہے ہمارے خلاف جو ہے ہمیں یہ غصے میں غضبناک کر رہے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور ہم سارے کے سارے جتنے بھی ہیں ہمیں ان لوگوں سے چکنا رہنا چاہیے۔ حاضرون حذر سے ہے، یعنی تھوڑا سا جو ہے وہ خوف زدہ ہونا، لیکن اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اپنے جاگتے ہوئے چکنا ہمیں ان سب سے ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس ڈر کی وجہ سے فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، فرعونیوں کو ان کے باغات سے، ان کے چشموں سے ہم نے نکالا۔ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور ان کے خزانوں سے اور بڑے اچھے اچھے مقامات سے جب بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے نکلے تھے نا، دوبارہ واپس نہیں آ سکے تھے، تو اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، پھر ہم نے ان تمام جگہوں کا وارث پیچھے بنا دیا بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ بنی اسرائیل سے مراد جب فرعون کے لوگ جتنے کی تھے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نکلے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے دریا پار کر گئے اور پیچھے فرعون کا لشکر تو دریا میں غرق ہو گیا۔ اب بنی اسرائیل واپس آ کے دوبارہ مصر میں تو آباد نہیں ہوئے ہیں، وہ تو قرآن مجید میں بھی ہے کہ پھر وہ 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکتے رہے، پھر جا کے عمالقہ قوم کے اندر جا کے واپس آ کے جو ہے وہ فلسطین میں داخل ہوئے۔ تو یہ جو كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، یہاں سے بنی اسرائیل سے مراد بنی اسرائیل قوم نہیں ہے، بلکہ بنی اسرائیل کے طرح کے لوگ ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ دخان میں فرمایا ہے وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کی صراحت سورۃ دخان میں موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے فرعون کے بعد ایک دوسری قوم کو وارث بنا دیا۔ وہ بعد والے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اوپر اس کو جو ہے وہ اسی مذہب اور موقف کے ہو گئے ہوں، اس لیے جو ہے فرمایا کہ ہم نے ان کو اس چیز کا وارث بنا دیا تھا۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ۔ اب واقعہ واپس آتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کے لوگ نکلے تھے تو پیچھے فرعونی جو ہے ان کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے ایک ایسے ٹائم پہ، مشرقین کے جب اشراق کا ٹائم ہوتا ہے، سورج نکل رہا ہوتا ہے، اس ٹائم پیچھا کرنے نکلے۔
فلما ترا الجمعانی، جب دونوں ایک دوسرے کے سامنے گروہ آ گئے، اب ادھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم لے کے دریا پہ پہنچے کھڑے ہیں، پیچھے فرعون لشکر لے کے آن پہنچا ہے۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا آئے اب تو ہماری شامت، اب تو ہم پکڑے جائیں گے، ہمارے پاس ان کا مقابلے کے لیے اتنی فورس، اتنا اسلحہ، یہ چیزیں تو نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا، فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ مجھے ہدایت دے گا، وہ مجھے راستے پہ چلا لے گا۔ یاد رکھ لیں جب دنیا کے سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، جب دنیا کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں نا، تب ایک راستہ کھلا ہوتا ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں آ کے پریشانی اس لیول تک نہ لے کے چلے جائیں کہ مسلمان آ کے کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں ہارٹ اٹیک جو دل کے دورے ہوتے ہیں بہت کم پڑتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ مسلمان کے پاس ایک بڑا ہتھیار ہے، جیسے ہی کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر تسلی جو ہمارے مقدر میں تھا وہ ہو گیا۔ یہ جملے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے بہت بڑے دھچکے کو یکدم آگے سے روک دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے پاس یہ نظریہ نہیں ہے حسبنا اللہ، جن کے پاس یہ نظریہ نہیں ہے انا للہ و انا راجعون، یا جن کے پاس یہ نہیں ہے قدر اللہ ما شاء وفعل، جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا، تو ان جن کے پاس یہ سوچ ہی نہیں ہے، تو اچانک ایک آفت پڑے گی تو کیا ہوگا؟ فوراً انسان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، کوئی اور بیماری ہو جائے گی، کوئی فالج ہو جائے گا، کوئی دماغ کی شریان پھٹ جائے گی۔ جب بہت بڑا مسئلہ آتا ہے تو مسلمان کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قدر اللہ ما شاء وفعل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، انا للہ و انا راجعون۔ اس طرح کے جتنے بھی اقوال ہیں، جب سارے راستے بند ہو جائیں تو ایک راستہ رب کا کھلا ہوتا ہے۔ جب مایوس ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میرا رب ہے جو مجھے راستہ دے گا۔ اب یہاں پہ اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ۔ ذرا دیکھیے حکمت کو، دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی کو دریا پہ ماری ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ لاٹھی کا محتاج تو نہیں تھا نا، اللہ تعالیٰ لاٹھی کا محتاج تو نہیں ہے، کیوں لاٹھی مروائی؟ اللہ تعالیٰ دریا کو، پانی کو پیچھے خود ہی ہٹا دیتا۔ آخر لاٹھی کا کیا تعلق تھا؟ یعنی اس لاٹھی کے اندر کوئی پاور ڈال دی تھی کہ جیسے ہی وہ ٹک کی زمین سے تو اس سے کرنٹ نکلی اور لیزر شعائیں نکلی جس نے پانی کو جو ہے کھڑی کر دی۔ وہ لاٹھی کے اندر کچھ ایسا کرنٹ آ گیا تھا؟ ایسی نہیں، کچھ نہیں۔ تو پھر لاٹھی کیوں ماری گئی؟ وہ تو اللہ کا حکم ہوا تھا نا دریا کو۔ شاید حکمت یہ ہے کہ اے انسان، جو تیرے بس میں ہے نا وہ تجھے کرنا ہے، رزلٹ اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہ نہ مت سمجھ کہ میں ہاتھ بھی نہ ہلاؤں اور کھانا میرے منہ میں چلا جائے، نہیں، پہلے تجھے کرنا ہے، چاہے اس کو ڈرامہ سمجھ لے یا اس کو فضول سمجھ لے، پہلے ہمت کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ رزلٹ دیتا ہے۔ دنیا ایک اسباب ہے، دار الاسباب، سبب بنتے ہیں یہ اور پھر رزلٹ نکل کے ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ وہ نتیجہ نکالنا اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن انسان کہے کہ میں سبب کے بغیر اپنا کام کر لوں، نہیں، سبب ہے ہر چیز کا، وہ مسبب الاسباب بھی اللہ ہے، لیکن انسان کو اپنی ہمت پوری کرنا ہوتی ہے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، لاٹھی ماریے، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اس میں سے دریا پھٹا، فَانْفَلَقَ، فلق ویسے ہوتے ہیں جتنے بھی یہ فا سے شروع ہونے والا ورب ہے نا، اس کا معنی ہے پھاڑنا، علیحدہ ہونا، تو دریا پھٹ گیا۔ اور دریا پھٹنے کے بعد یعنی راستے پانی پھٹ گیا درمیان سے، پانی جو تھا وہ بہت بڑے تودے کے پہاڑوں کی صورت میں یوں کھڑا ہو گیا۔ اب وہ گویا کہ اس پہ یہ بھی مفسر لکھتے ہیں بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے اس دریا میں 12 راستے بن گئے تھے، درمیان میں پانی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، اور یہ قومیں اپنے اپنے راستے سے گزر رہی تھیں اور پانی آپس میں ٹرانسمیٹ تھا، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے، کیونکہ پانی کے اندر سے نظر تو آ جاتا ہے نا۔
تو پانی ایک بڑے تودوں کی صورت میں کھڑا ہو گیا تھا، اور یہ قومیں اپنے اپنے راستے سے وہاں سے نکل کے گئی۔ فرعون جب پہنچا تو اس نے بھی کہا تھا، اس نے کہا میں بھی یوں نکل جاؤں گا، تو تب اندر جیسے پہنچا تو پیچھے سے پانی چل پڑا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ، ہر ایک اس کا جو ہے وہ پانی کا مجموعہ جو ہے وہ ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح جو ہے، تودے کی طرح، تود ہم کہتے ہیں نا، اور اس کو تودا ہم بھی کہتے ہیں، تودا یعنی پہاڑ کا ایک بہت بڑا ٹکڑا، اس طرح سے تودا کل بولا جاتا ہے۔ فرمایا اس طرح کر کے موسیٰ علیہ السلام جو ہے کے لیے دریا پیچھے ہٹ گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، وَأَزْلَفْنَا، پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو نکل گئے نا، اب دوسروں کو قریب کر دیا، فرعونیوں کو، وہ آگے اپنا فوج لے کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے ساتھ ساتھیوں کو بچا لیا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ان دوسروں کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر وہی آیات اس واقعے کے اینڈ پہ جو میں نے سورت کے شروع میں بتائی تھی کہ اس سورت میں بار بار دہرایا جائے گا، اس میں سب کچھ میں نشانیاں ہیں، بڑی نشانی اس واقعے میں ہی، لیکن اکثر پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اکثر پھر بھی نہیں مانیں گے۔ موجودہ سننے والے لوگوں میں سے بھی، اس دور کے لوگوں میں سے بھی، اور جن کے بارے میں واقعات گزرے ان میں سے بھی اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لانے والے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب جو ہے وہ عزیز بھی ہے، رحیم بھی، غالب پاور والا بھی ہے اور رحم بھی کرتا ہے۔ یہ پہلا واقعہ تھا اس صورت میں۔ پھر دوسرا واقعہ اس میں سے شروع ہوتا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کی ذرا خبر بھی انہیں سنائیے۔ کون ہے ابراہیم؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم، اپنے باپ سے، اپنی قوم سے کہا ما تعبدون، کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اس میں سے جو نصیحت کی باتیں وہ بیان کی، اور یقیناً ہم اس بات کو پیچھے جان چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں کہ اللہ نے انہیں خلیل بنایا اور اللہ نے اسے چن لیا، اور ان کے بعد جتنے نبی آئے ہیں ان کی آل میں سے آئے ہیں، جو جد الانبیاء ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑے بڑے امتحانات میں ڈالا، سارے امتحانات سے اللہ نے انہیں پاس کروا دیا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، سب کو پورا کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی چند ایک اہم پوائنٹ ہے جو یہاں پہ نصیحت کے لیے بیان کیے ہیں۔ فرمایا جب انہوں نے اپنے والد اور قوم سے کہا کیا چیز ہے جس کی عبادت کرتے ہو؟ کہا قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، کہا ہم بتوں کو پوچھتے ہیں، اصناما فنظل لها عاکفین، ظل یظل کا معنی ہوتا ہے سارا دن، مطلب یہ ہے کہ ہم سارا دن میں ان کو عاکفین، ان کے آگے جھکتے رہتے ہیں، یعنی اپنے ان بتوں کے سامنے۔ فرمایا کہ یہ ہماری عبادت ہے۔ آگے سے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، یہ تمہیں نفع دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں؟ کچھ ایسا ہے؟ کہا ایسا تو کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ ہے کہ نہیں ہے۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ ہم نے بڑوں کو ایسے کرتا ہوا دیکھا ہے تو ہم بھی ویسے کر رہے ہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے دیکھا ہے۔ اور آج بھی امت کی گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہی ایک دلیل ہے، اور ہم نے بڑوں کو اتنے، آج تک ہم یہ کرتے رہے، آج تم کہاں سے بات کر رہے ہو، آج تک ہم یہ کرتے رہے۔ یہ تقلید آباء و اجداد کی ایسی ایک برائی ہے جس کی بنیاد پہ ساری کی ساری برائیوں کی جڑ یہاں سے نکلتی ہے۔ جہاں سے کچھ دلیل نہیں ملتی ہے وہاں آخری دلیل کیا ہوتی ہے کہ ہم نے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے پایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کچھ پتہ بھی ہے کہ تم کیا پوچھتے ہو؟ پتہ بھی ہے، جانتے بھی ہو کیا تم کر رہے ہو؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پہلے آباء و اجداد، کچھ سمجھ بھی ہے تمہیں، کچھ عقل بھی ہے؟
فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، فرمایا یہ سب دشمن ہیں میرے، یہ سب بت میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، یہ الا لیکن کے معنی میں استثناء منقطع ہے، الا رب العالمین، مگر رب العالمین ہے، یہ سب میرے دشمن ہیں لیکن رب العالمین میرا رب ہے۔ وہ کون ہے رب؟ اس نے کیا کیا ہے؟ ذرا الفاظ پہ غور کیجئے، الذی خلقنی فہو یہدینی، الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے میری رہبری اور میری رہنمائی کرتا ہے اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، والذی هو یطعمنی ویسقین، اور میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، یطعمنی ویسقینی، اس میں یا متکلم کی آخر میں جو محذوف ہے، میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تیسری بات، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور میرا رب وہ ہے جو مجھے موت دیتا ہے اور پھر وہی مجھے زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور جس اللہ سے، جس ذات سے میں امید باندھے ہوئے ہوں کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا یوم دین، قیامت والے دن، میرے قیامت والے دن، اس اللہ پہ، وہ ہے میرا رب، وہ ہے اللہ جو یہ کام کرتا ہے، جو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، شفا دیتا ہے، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ سب وہ ہے میرا اللہ۔ اب ان آیات میں دو باتیں سمجھنے والی۔ نمبر ایک کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمام چیزوں میں نسبت اللہ کی طرف کی، خلقنی، یہدینی، یطعمنی، یسقینی، یمیتنی، یحیینی، یشفینی، سوائے ایک کے، اور وہ ہے مریض تو، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دیتا ہے۔ تو مرض بھی تو اللہ ہی دیتا ہے نا، لیکن مرض کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، یہ بات ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ سورۃ فاتحہ میں پڑھی تھی، جب ہم نے یہ آیت پڑھی تھی نا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، کہ اللہ راستہ مجھے ان لوگوں کا دکھا دے جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تو نے غضب کیا، نہیں، انداز رکھا، اور جن پر غضب کیا گیا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا جن پر تو نے انعام کیا اس کا راستہ دکھا دے، جن پر تیرا غضب ہوا ہے ان کا راستہ نہ دکھا، جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ یہ اللہ کے حق میں بے ادبی ہے۔ جب یہ الفاظ ہم سمجھانے کے لیے بول تو دیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا دل کلیجہ پھٹ جاتا ہے، سمجھانے کے لیے بھی تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کی طرف نسبت برائی کی نہیں کی جاتی، برائی اور اچھائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن بولنے کا ادب یہ ہے کہ اللہ کی طرف برائی کی نسبت نہیں کی جاتی۔ تو یہاں پہ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ایک پوائنٹ یہ سمجھنے والا ہے۔ دوسرا، اس آیات میں ایک بات اور سمجھنے والی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور میرا رب وہ ہے جس ذات سے میں امید کرتا ہوں کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گی یوم الدین۔ کیا انبیاء معصوم نہیں ہیں؟ انبیاء کی عصمت نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام یہ کہیں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا میری خطیئہ کو، خطیئتن لفظ کیا ہے؟ خطیئہ جمع خطایا، جو میرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ کون سا گناہ؟ کیسے گناہ؟ کیا انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں؟ یہاں سے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو یہ بحث ہم نے کس صورت میں کی تھی؟ صورت انفال کے آخر میں، جب بدر کے قیدیوں کی بات ہوئی تھی، وہاں پہ عصمت انبیاء کسے کہتے ہیں اس پہ تفصیل کے ساتھ بات ہوئی تھی کہ عصمت انبیاء کا معنی کیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے، ہاں اس کا خلاصہ بتاتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ صورت انفال کا آخری لیکچر سن لیجئے،
اس کے اندر یہ بات تفصیل سے موجود ہے۔ کیا ہے عصمت انبیاء کا معنی؟ یہ ہے کہ انبیاء کو اللہ نے حفاظت میں رکھا ہے بڑے کبیرہ گناہوں سے۔ کوئی چھوٹی ان کی لغزش ہو جاتی ہے تو اللہ فوری ان کو متنبہ کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما لیتا ہے۔ یہ ہے عصمت انبیاء کہ جو کبیرہ گناہ ہیں اللہ نے ان سے محفوظ رکھا ہے۔ عربی میں ایک نوٹ کیجئے گا، دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، میں نے بار بار پیچھے بھی بتایا تھا۔ ایک ہوتا ہے ذنوب اور اس کے مقابل میں ہے سیئات یا خطایا ہے۔ یہ جو ذنوب ہیں یہ بڑے گناہ ہیں، اور جو سیئات ہیں یا خطایا ہیں تو یہ چھوٹے گناہوں میں آتے ہیں۔ تو گویا کہ چھوٹے گناہ سے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی حفاظت وہ کرنے لگتے ہیں کہ اللہ ان کو محفوظ کر لیتا ہے۔ لیکن چونکہ بڑے انسان ہوتا ہے وہ اپنے لیے اس کو بھی لغزش سمجھتا ہے کہ یہ میں نے ہمت کیسے کر رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جنگ بدر کے قیدیوں کا مسئلہ تھا، جب مشورہ ہو گیا تھا کہ انہیں فدیہ لے کے آزاد کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ ان کو سب کو قتل کیا جائے، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے یہ اجازت نہ ہوتی تو جو تم نے قیدیوں سے لیا ہے اس پہ بڑا عذاب ہوتا۔ اللہ نے پہلے سے اجازت دے دی تھی، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہو جاتی ہے وہ نبی کے حق میں گناہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے پوائنٹ پہ یہ بات آئے گی سورۃ فتح کے شروع میں، جہاں اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اے نبی ہم نے آپ کو بڑی فتح عطا فرمائی۔ وجہ ایک یہ بھی ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ بھئی گناہ ہے معاف کر دے، گناہ ہوں گے تو معاف ہوں گے نا۔ تو آیت کا کیا معنی ہے یہ انشاءاللہ وہاں پہ بات ہونی ہے۔ یہاں پہ خلاصہ یہ کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا کہ میں اپنے رب سے یہ طمع رکھتا ہوں، لالچ رکھتا ہوں کہ میرا رب میرے گناہ کو معاف کر دے گا قیامت کے دن، اس سے مراد ان کے صغیرہ ہیں، جو ہے اپنی چھوٹی سی کمی کو بھی وہ جو جس کو گناہ سمجھتے ہوں اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اور میرے بھائی میں اور آپ بڑی چیزیں مانگتے ہیں اللہ سے، اے اللہ ہمیں کوٹھی دے دے، گھر دے دے، گاڑی دے دے، بنگلہ دے دے، یہ دے دے، لیکن یاد رکھ لیں کہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن مجید میں مانگنے کے لیے چیزیں دی ہیں نا، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیزیں دی ہیں۔ دعا سکھائی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، مانگا ربی حب لی حکمن، حکمن سے مراد حکمت، علم، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دیجئے۔ بھائی ابراہیم سے بڑھ کر کون نیک ہے؟ لیکن انسان کو دعا کرنے کا انداز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا نہیں بناتا ہے، بلکہ کہتا ہے مجھ سے بھی کوئی بڑا ہے۔ اے اللہ مجھے حکمت دے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ ابراہیم علیہ السلام ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بیت اللہ کے تعمیر کرتے ہوئے دعا کر رہے تھے، اللہ ہم یہ نیکی کر رہے ہیں نا، اس کو بھی تو قبول فرما لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہم سب سے بڑا کوئی تحفہ دے سکتے ہیں نا، سب سے بڑی چیز، آپ جتنی بھی نعتیں، جتنے بھی کلام، جتنے بھی نبی کے حق میں چیزیں کر سکتے ہیں، اگر کوئی سب سے بڑی چیز ہے نا تو وہ یہ الفاظ ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سے بڑھ کے نبی کے حق میں کوئی بڑی چیز آپ نہیں دے سکتے ہیں، چاہے آپ جو مرضی نعتیں، جو مرضی ہدیے فلاں فلاں کرتے رہیں، سب سے بڑی چیز یہ ہے۔ اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟
اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اس طرح رحمت نازل فرما جس طرح ابراہیم علیہ السلام پہ رحمت کی. یعنی ملایا گیا ہے اس کو ادھر یا ادھر، ایسے ایک کلی مشابہت نہیں ہے. یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء میں جو سب سے بڑا درجہ مقام حاصل ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے ہیں لیکن ایک خاص کسی چیز میں، کیفیت میں، کسی خاص کیفیت میں، کلیت میں نہیں، جزئیت میں ہو سکتا ہے کہ ابراہیم میں زیادہ ہو، محمد میں کم ہو. اگرچہ کامل ہونے کے، مکمل ہونے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الگ بات ہے کہ انبیاء کا یوں تقابل کرنا جائز نہیں ہے. فلانا نبی بڑا، فلانا چھوٹا، فلانا بڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا لوگوں مجھے یونس ابن متہ پہ بھی فضیلت نہیں دینی ہے. یونس ابن متہ واحد پیغمبر ہے جو اللہ سے ناراض ہو کے گیا تھا، مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا اور وہاں جا کے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ میں ظالم ہوں، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے کرنے والا. اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ مجھے یونس ابن متہ پہ بھی فضیلت نہ دینا. تو انبیاء میں تقابل کرنا تو جائز نہیں، لیکن سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی کی رحمت بھی ہم ابراہیم کی رحمت کے ساتھ جوڑ کے مانگتے ہیں جو سب سے بڑی نبی کے حق میں دعا ہے. تو اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ ملانا یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اللہ مجھے اچھے لوگوں میں بنا دے. یہ مت سمجھیں گے یار یہ کوئی چھوٹی سی دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے. ربی حب لی حکمن والحقنی بالصالح. اور دوسری بڑی دعا کیا ہے؟ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین. فرمایا اے اللہ میرے بارے میں ذکر خیر پیچھے والے لوگوں میں چھوڑ دینا. ایک ایسا تذکرہ، ایک ایسا ذکر جو لسان صدق ہو. ویسے تو لسان بولا جاتا ہے نا زبان کو، اور صدق سچی زبان. مراد کہ اللہ میرے لیے میرے پیچھے رہنے والے لوگوں میں میرا ایک اچھا سمعہ، ایک اچھا میرے بارے میں نظریہ چھوڑ دے. اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے، انسان عمل کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں چاہتا. لوگ جو مجھے کہتے رہے میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں. لیکن یاد رکھ لیں انسان کا یہ کہنا کہ لوگ میرے بارے میں اچھا سوچیں، یہ نظریہ رکھنا کوئی یہ نہیں ہوتا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے. یہ ریاکاری کے زمرے میں نہیں آتا ہے. انسان کی یہ سوچ کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، یہ ریاکاری میں نہیں آتا ہے. جب آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہوں تو لوگ یہ کہیں کہ مجھے کیا پرواہ ہے جو مرضی کہتا رہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں سے سنا ہوا ہے جب کوئی بات ہو رہا ہے کہتے ہیں میرے بارے میں جو مرضی کہتے رہے مجھے کوئی پرواہ نہیں. نہیں بھائی، تھوڑی سی پرواہ کرنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے اللہ میرے بعد لوگوں کو میرا ذکر اچھا ان کے اندر ہو، میرا تذکرہ اچھا ہونا چاہیے، لوگوں میں برا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک رب سے مانگی جاتی ہے چیز، عطا. اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دے. وجعل لی لسان صدق فی الآخرین. ہاں انسان لوگوں کے دکھانے کے لیے اعمال نہیں کرتا، لوگوں کے دکھانے کے لیے اچھائیاں نہیں کرتا، لیکن کم از کم لوگوں کے اندر اپنے بارے میں برا بھی نہیں پھیلاتا ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے نا صحیح بخاری میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے. رات کے وقت حضرت صفیہ امہات المومنین میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں اعتکاف میں ملنے کے لیے چلی گئی. باتیں کرتے رہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امی صفیہ امہات المومنین میں سے، انہیں مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے. جب مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے تو مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پھر باتیں کرتے رہے. رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، اس طرح کی لائٹیں تو ہوتی نہیں تھیں، روشنیاں تو تھی نہیں. دو بندے گزرے مسجد کے سامنے سے. انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں مسجد کے دروازے پہ. وہ تھوڑا سا دور سے جانے لگے تاکہ ہم قریب نہ ہوں. کسی کی کوئی یعنی الگ سے کوئی گھریلو بات بھی ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ان کو بلایا، الا رسلکما، رک جاؤ. فرمایا یہ صفیہ ہے میری بیوی امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. وہ دونوں کھڑے ہو کے لگے اللہ کے نبی ہم آپ کے بارے میں کچھ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کسی غیر عورت کے پاس کھڑے ہوں گے؟
فرمایا شیطان انسان کی رگوں میں گھومتا ہے، جیسے خون انسان کے اندر چلتا ہے، وہ آگے جا کے کچھ بھی دل میں ڈال سکتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی رات کسی اور عورت کے پاس کھڑا تھا، نہیں۔ تو اپنے بارے میں لوگوں کے اندر اچھائی رکھنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ کوئی انسان کہے بھئی یہ تو ریاکاری کرتا ہے، یہ ریاکاری کرتی ہیں، یہ فلاں، نہیں، اپنے اس میں کوئی شک نہیں کہ چیزوں کا اجر اللہ سے لینا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اپنی ایک اچھائی لوگوں کے اندر آ جائے، یہ اس کو ریاکاری نہیں کہا جاتا۔ اور یہ دعوے کرنا کہ لوگ میرے بارے میں جو بھی کرتے رہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ جائز، یہ صحیح نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور دعا کے الفاظ ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ میرے بعد کے لوگوں میں میرے بارے میں ایک اچھا تذکرہ ہو، ایک اچھی جو ہے وہ میری خبر اور سمعہ ہو، میرا اچھا ذکر ہو پیچھے رہنے والوں میں۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور اے اللہ مجھے جنت نعیم، نعمت والی جنت کے ورثہ میں سے بنا دے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اللہ میرے باپ میرے والد کو معاف کر دیں، بے شک وہ ضالین میں سے ہیں، وہ گمراہوں میں سے ہیں۔ یہ شروع کی دعا تھی، بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا کہ مشرک کے حق میں بخشش کی دعا نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر انہوں نے اس کے بعد دعا نہیں کی، جس طرح کے صورت ممتحنہ میں یا پیچھے ہم صورت یونس میں پڑھ چکے ہیں۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فرمایا اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن کوئی مال کوئی اولاد کام نہیں آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو قلب سلیم سے آیا ہو۔ جو قلب سلیم ایک ایسا دل لے کے آیا ہو جو عیبوں سے پاک، قلب سلیم اس کو بولا جاتا ہے جس میں عناد نہیں ہے، جس میں بغض نہیں ہے، جس کے اندر کوئی یہ نہیں ہے کہ اب میں تو کر کے تکبر نہیں ہے، حسد نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، ان تمام چیزوں سے بچنے والے قلب اور دل کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ جو بدعت سے خالی ہو، جو سنت پہ چلنے والا ہو، جو بغض میں نہیں ہو، جو کینے فسادات سے خالی ہو، فرمایا وہ ہے اس دن کامیاب ہونے والا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ پھر فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہیم کو اس دن، جہنم کو اس دن جو ہے وہ مزین یعنی ظاہر کیا جائے گا، ظاہر کے سامنے لایا جائے گا ان گمراہوں کے سامنے۔ اس دن قیامت کے دن جہنم بھی سامنے لائی جائے گی، یعنی گویا کہ جہنمیوں میں داخل ہونے سے پہلے انہیں جو ہے وہ جہنم دکھائی جائے گی، اور جنتیوں کو داخل ہونے سے پہلے جنت ان کے لیے آراستہ کی جائے گی۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، جہنمیوں سے کہا جائے گا کہاں تھے تم، کس چیز کی پوجا کرتے تھے، وہ کہاں پھرتے رہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہیں گے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تھے، هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، اور جن کی اللہ کے علاوہ تم پوجا کرتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں، یا کوئی بدلہ مل سکتا ہے وہاں سے، یا کوئی بدلہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں، اور ینتصرون، تمہارا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، فَكُبْكِبُوا فِيهَا، یہ اوندے منہ ڈالے جائیں گے اس میں، منہ کے بل جو ہے وہاں پہ یہ سب اس میں جہنم میں اوندے منہ کر کے ڈالے جائیں۔ کُبْكِبُوا کا معنی ہوتا ہے اوندہ کر کے، الٹا کر کے، منہ نیچے کر کے ڈالنا۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور وہاں پہ پھر سارے کے سارے یہ ابلیس کے لشکر جو ہے وہاں پہ اکٹھے ہوں گے۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، جہنم میں داخل ہو کے اندر آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، آپس میں جھگڑا کرتے ہوتے کہیں گے تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ کی قسم ہم تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ سارے کے سارے یہ والے لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسرے کو پوجا کرتے تھے، یہ بھی، اور جنود ابلیس بھی، لشکر بھی، سارے کے سارے جہنم میں اکٹھے ہو کے جھگڑا کریں گے،
اور کہیں گے اللہ کی قسم ہم تم گمراہ تھے اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھے بیٹھے تھے۔ فما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں مجرموں نے جو ہے وہ گمراہ کیا تھا۔ فما لنا من شافعین، آج کوئی سفارشی نہیں ہے، آج محشر کے دن میں کوئی سفارش نہیں ہے۔ ولا صدیق حمیم، اور کوئی سچا دوست نہیں ہے۔ جہنمی آرزو کریں گے آج ہم جنہیں دنیا میں بڑے سمجھتے ہیں یہ ہمارے ہیں، وہاں ہمارے ہیں، وہاں جا کے کچھ نہیں ہوگا۔ کہیں گے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کاش کہ اگر ہمیں کوئی لوٹنا مل جائے، ایک دفعہ ہمیں لوٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن بن جائیں۔ کاش کہ کچھ ایسا ہو جائے، لیکن وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا۔ جب رب کے پاس چلے جائیں گے نا، وہاں پہ پھر ہمارا کچھ نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، پھر ہمیں پتہ چلے گا ہم کہاں پہ تھے۔ اللہ نے یہ سب کچھ بیان کر کے فرمایا ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ وہ لوگوں اتنی اتنی نشانیاں تمہارے لیے بیان کر دیں، ان واقعات میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں، لیکن اکثر پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں بھی تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں، لیکن اکثر لوگ پھر بھی نہیں مان رہے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً بے شک تیرا رب ہے جو عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے، غالب ہے، پاور والا ہے، اختیار والا ہے، عزیز ہے، اور رحم بھی اسی کے پاس ہے۔ اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے عبرت لینے کی، نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم یہیں پہ اسی آیت پہ 104 نمبر آیت پہ سٹاپ کرتے ہیں، جو یہ آگے صورت کا حصہ ہے ہمیں انشاءاللہ تعالی اس کو آئندہ کلاس میں پورا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں جنت الفردوس کا مستحق بنائے، اللہ ہمیں ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ اور سب سے بڑی دعا پتہ کیا ہے؟ سب سے بڑی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔